میں کہ ایک واقعہ جو کہ آپ کے ملک میں پیش نہیں آیا لیکن مقدمہ اس کا آپ کے ملک کے اندر درج ہوتا ہے اور پھر گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں، بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا جو کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر وہاں درج ہوتی ہے جہاں وقوع ہوا ہو، اور یہاں تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوا، اور اس میں وہاں انہوں نے نوٹس بھی لے لیا، لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اب یہاں پر مقدمہ درج کرنا انتہائی میں سمجھتا ہوں دانش سے ہٹ کے بات ہے، اور واقعی وہ جس طرح انتقام کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے۔ اور مجھے تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اور چیف منسٹر حمزہ شہباز بنے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی انتہائی نااہلی اور یعنی عاقبت نا اندیشی کا انتہائی مظاہرہ کریں گے، اور اس کا ثبوت یہاں سے مل رہا ہے کہ چیزوں کو اس طرح بھڑکانے سے، اس طرح آگ لگانے سے، اس طرح مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کرنے سے چیزیں رکتی نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جس راستے پہ چل کر آج تک کوئی حکمران جو ہے وہ کبھی اپنا وقت پورا نہیں کر سکا۔ آپ کے پاس تو وقت ویسے بھی کوئی ایسا زیادہ تھا نہیں، اور آپ نے آتے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی فوائد انہیں حاصل ہوں گے۔ یعنی ان کی اپنی سوچ، یہ سوچ ایسی، اسے کہتے ہیں انگریزی میں مایوپک، ایسی سوچ کے جو ناک سے آگے آپ نہ دیکھ سکے اور آپ کو اس کا انجام نظر نہ آتا ہو، اس سے لوگ بھڑکتے ہیں، لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر احتجاج کی لہر دوڑی ہے، یہ عمران خان تو یہاں موجود تھے اور ان کی پارٹی بھی یہاں موجود تھی، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ کہا جائے گا آسٹریلیا میں جا کے مقدمے درج، جو آسٹریلیا میں احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف پاکستان میں مقدمے درج کریں گے۔ اسی طرح جو وہاں لندن میں آ کے نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی یہاں مقدمے درج کریں گے۔ اس طرح مقدمے درج کرنے سے کبھی بھی معاملات رکے نہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ یہ جو مسجد نبوی میں واقعہ ہے، مسلمان کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس حد تک جائے گا کہ مسجد نبوی کا تقدس پامال کرے، لیکن اس کو دوسرے انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر لوگوں کو شدید نفرت ان کے ساتھ، جن کے خلاف مقدمات درج ہے اور وہ حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے خلاف کرپشن، اتنی زیادہ کرپشن کی بات ہے اور اتنی زیادہ مقدمات ہے جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ جواب دینے کی بجائے حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح حکومت کو بدلا گیا ہے، جس طرح لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، جس طرح لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اور جس میں کچھ ادارے جس طرح انداز میں انوالو ہوئے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ کیا حل ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے۔ اور انتہا ہے غصے کی اور تکلیف کی کہ ایک شخص وہاں، وہ کوئی اس مقصد کے لیے تو نہیں گئے تھے مسجد نبوی میں، لیکن وہاں انہیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا اس قافلے کو تو ان کو ان سے رہا نہیں گیا۔ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انہیں ہوش مندی سے دیکھنی چاہیے۔ جس طرح دور لگا کے اب حمزہ شہباز شریف صاحب حکمران بنے ہیں، 26 سے زیادہ ارکان جو ہیں ان کے ساتھ وہ ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ہیں، اور ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے یعنی آئین میں تو موجود ہے 63A جو ہے امپلیمنٹیشن کا، اس کا طریقہ کار ابھی تک یہی ہے کہ جناب پہلے آپ یہ سارا کام کر لیں، اس کے بعد آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن اخلاقی طور پر تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ آپ جو اکثریت بنا کے بیٹھے ہیں وہ ساری کی ساری وہ اکثریت ہے جو کسی جائز اور قانونی طریقے سے حاصل آپ نے نہیں کی، آئینی طریقے سے حاصل آپ نے نہیں کی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے دامن کو ذرا دیکھیں، اپنے قبا کو دیکھیں۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح مقدمے درج کرنا اور اس طرح ہراساں کرنا، یہ کسی صورت میں بھی میں نہیں سمجھتا۔ ارشد صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ لغائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی جس کے اندر احتجاج کیا گیا، ریکارڈ کرایا گیا، نعرے بازی کی گئی، آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ کیا کسی کے ایما پر یہ احتجاج ہوا یا پھر عوام کے جذبات تھے جو سامنے آئے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو عمل ہوا ہے وہ بہت ہی افسوسناک، شرمناک اور توہین آمیز ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسٹیگیشن کی تو جہاں تک بات ہے کہ وہ ایک دن پہلے کی ویڈیو جو ہے شیخ رشید صاحب کی، اور پھر وہاں پر ان کے اپنے بھتیجے کی جو ویڈیو ہے اس واقعے کے بعد وہ وہاں موجود